عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 16 ستمبر 2022 کا یہ جمعۃ المبارک اللہ جل شانہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور یہ سفر المظفر 1444 ہجری کا یہ دوسرا عشرہ اس کا جاری۔ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر، ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کی ایک صفت قرآن حکیم نے 2 صفات اکٹھی بیان فرمائی، بشیرا و نذیرا، کہ آپ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ کلام مجید میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا، کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، ہم نے آپ پر عربی زبان کا یہ قرآن اتارا ہے۔ اس کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ لتنذر ام القری ومن حولها، تاکہ آپ ام القری والوں کو ڈرائیں اور ام القری کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو ڈرائیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ان کو ڈرائیں اس دن سے جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو اب یہ ڈر سنانا، ان کو ان کی زندگی کے معاملات کے بارے میں باخبر کرنا کہ تم غلط کام کر رہے ہو اور اس غلطی کا خمیازہ اور نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ جب قومیں گمراہی کی طرف چلی جاتی ہیں، جرائم کا اور غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی خرابی آ جاتی ہے، کفر اور شرک آ جاتا ہے، ظلم اور گناہوں سے محبت آ جاتی ہے، تو اب بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے بھی انہی سے متاثر ہوتے ہیں۔ پوری کی پوری قوم گناہوں کی بیماری میں ڈوب جاتی ہے، گناہوں کے سمندر میں غرق ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، جس طرح پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ اس ہمارے تالاب میں سارے لوگ ننگے ہیں، سب لوگ ایک جیسے۔ اب سب لوگ ننگے ہو گئے تو اب جو لوگ، اب کسی کو احساس ہی نہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم خرابی میں مبتلا ہیں، تو اللہ کے پیغمبر ان کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں، اور ڈر سنانے کے لیے اللہ کے پیغمبر طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر پہلے تو 3 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے ایک ایک آدمی، جو قریب ترین لوگ تھے، جو آپ کے دائرہ اثر میں، دائرہ محبت میں، دائرہ اخوت میں قریب ترین تھے، ان کو 3 سال دعوت دی، ان کو تیار کیا، ان کو باتیں سمجھائیں، ان کو اپنے نبوت کے بارے میں بتایا کہ میں تمہارے لیے نبی بن کر آیا ہوں، رہنما بن کر آیا ہوں، تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری رہنمائی دینے کے لیے میں تمہیں آیا ہوں۔ اب یہ ان کو، یہ اپنے قریب ترین لوگوں کو یہ بتا دیا، اور 3 سال تک انفرادی طور پر ایک ایک آدمی سے مل کر ان کو یہ باتیں بتاتے رہے، اور 3 سال کے بعد
پھر اللہ کا حکم آیا، جس طرح پچھلے 2 جمعوں میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ حکم آیا کہ اب آپ اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو اللہ کا پیغام سنائیں، انہیں دین حق کی تعلیمات سے آگاہ کریں، وہ جس راستے پر چل رہے ہیں ان کی خرابیوں سے انہیں آگاہ کریں، انہیں متوجہ کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے پہاڑی پر چڑھ کر خطاب فرمایا، جو خطاب کئی 1 2 3 موقعوں پر وہ وہاں کا خطاب وہ آپ کے سامنے نقل ہو چکا ہے گزشتہ جمعوں میں، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم کو بیک وقت ان کو دین حق کی طرف توجہ دلائی کہ تم جن اصولوں پر چل رہے ہو، جن قوانین کو تم مانتے ہو، جن اعمال اور عادات کو تم نے اختیار کر رکھا ہے، یہ تو تمہیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی، جہنم کی طرف لے کر جا رہی، یہ تو تمہارے لیے وبال ہے اگلے دور کا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ یہ جو تم زندگی بسر کر رہے ہو، یہ زندگی آنے والے دنوں میں تمہارے لیے وبال بنے گی، تباہیوں کا پیش خیمہ بنے گی۔ اب اللہ کے پیغمبر ان کے ایک ایک کام کو، ان کی غلطیوں کو ان کو سمجھاتے، ان کو بتاتے، ان کو توجہ دلاتے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اب اعلان عام ہونے کا کر دیں، اب اس دین کا عام اعلان کریں، ہر آدمی کو یہ سمجھائیں، ہر مجلس میں یہ گفتگو شروع ہو، اب اس کو روکا نہ جائے۔ لہذا اللہ نے پھر حضور علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے دین حق کی دعوت، اس کا تعارف کرانا، ہر آدمی تک اس کا پیغام پیغمبر کے ذریعے سے پہنچے، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے دین حق کا تعارف سنیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی ساری مصروفیات، اپنا سارا وقت دن اور رات کا، صبح اور شام کا، اور اپنی ساری توانائیاں اس دین کا تعارف کرانے میں لگوا دی۔ اب مکہ مکرمہ میں جو عرب کا مرکز ہے، جو ساری عبادت گاہوں کا بھی مرکز ہے، کیونکہ وہاں سب سے بڑا گھر اللہ کا پاک گھر کعبۃ اللہ الحرام وہاں ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اب آخری پیغمبر آ گئے، لوگ اس گھر کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا نیا دور شروع ہوا، اب ساری دنیا کے لوگ وہاں آتے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر، اللہ کی ڈیوٹی لگنے سے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے میرا تعارف کروانا ہے، اب آپ نے میرے دین کا تعارف کروانا ہے، اب آپ نے میرے علم کا تعارف کروانا ہے۔ ہر آدمی کے پاس پہنچے، ہر آدمی کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کر توجہ دلاتے ہیں۔ اب خطاب عام تو سب کو ایک دفعہ کر دیا، اب اس کے بعد اسی خطاب کی روشنی میں، اسی پیغام کی روشنی میں اللہ کے پیغمبر اپنا اگلے دور کا پورا انتخاب کرتے ہیں۔ اگلے دور کا انتخاب کر لیا کہ اب میں نے یہ پیغام ان کو کیا بتانا ہے، کیا سمجھانا ہے۔ فرمایا اب 10 سال پورے جو اگلا دور گزرا، وہ اللہ کے پیغمبر ہر مجلس میں جاتے ہیں، جہاں لوگ جمع آئیں، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، ہر مجلس میں ہر خاندان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو یہ باتیں سمجھاتے ہیں۔ آج دین کی نسبت سے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، یہ مسلمانوں کی عادت ختم ہو گئی ہے کہ ہم دین کی نسبت سے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جائیں۔ لوگوں کو کیسے آگاہی ہوگی، کیسے وہ تیار ہوں گے؟ ان کے ذہنوں میں جو خرابیاں آ گئیں، ان کے ذہنوں میں جو شیطان نے اپنی باتیں ڈال دی ہیں،
وسوسے اور خیالات ڈال دیے اور دشمن کی باتیں ان کے دل و دماغ میں پہنچ گئی ہیں، وہ کیسے منتقل ہوں گے؟ لہٰذا اب اللہ کے پیغمبر جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان سب کے ساتھ مل کر اللہ کے پیغمبر ہر مجلس میں جاتے ہیں اور ہر ایک آدمی سے گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اب زیادہ زور وہ ہر مجلس میں جا کر اجتماعی اعتبار سے گفتگو کرنے کا ہے کہ تمام لوگ، جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں، 10 15 20 آدمی جمائیں، وہاں جا کر ان سے گفتگو کی جائے اور ان کے اشکالات حل کیے جائیں، ان کے مسائل سنے جائیں، لیکن پہلے انہیں اپنی بات سنائی جائے، بتائی جائے۔ اور خاص طور پر مکہ مکرمہ میں حج کے موڑ پر، حج کے موسم میں، حج کے موقع پر پورے عرب سے اور پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے تھے، ہر علاقے سے لوگ آتے، لہٰذا موسم حج میں بھی اللہ کے پیغمبر اسپیشل ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، صحابہ کرام کی بھی، اور خود بھی پورے عرب کے آنے والے مہمانوں سے ملاقات کرتے ہیں، ہر ایک سے ملتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی اس دور کی گفتگو کو نقل کرتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں حضور علیہ السلام یہ جو مختصر درس دیا کرتے تھے، مختصر سی بات گفتگو کرتے تھے ہر مجلس کے اندر، وہ کیا گفتگو ہوتی تھی؟ اب اس کا ایک جملہ تو عام لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، پورا وہ جملہ دعوت نبوی کے وہ پورے کلمات نقل نہیں کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بھی براہ راست سیرت رسول کو پڑھنے سے ہم نے بھی محنت اور کوشش نہیں کی کہ اللہ کے پیغمبر نے شب و روز کیسے گزارے، کیسے اس دین حق کے تعارف کو قدم قدم پر کیسے آگے بڑھایا، کیسے اس دین کی طاقت اور قوت پیدا کی ہے۔ اور میں ہر جگہ پر پہنچ کر بات ایک ہی کرتے تھے، زیادہ باتیں نہیں سناتے تھے، بنیادی اور مختصر بات وہ سمجھاتے تھے تاکہ ہر ایک کے ذہن نشین ہو جائے۔ اور وہ بات کیا ہوتی تھی؟ یا ایھا الناس، اے دنیا کے بسنے والے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تملکوا بہا العرب، پورے عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، یہ پورا عرب تمہاری حکومت میں آ جائے گا، وتدین لکم بہا العجم، اور سارا عجم تمہارے سیاسی غلبے کو قبول کر کے تمہارا باج گزار بن جائے گا۔ فَإِذَا آمَنْتُمْ، جب تم پورا دین قبول کر لو گے، ایمان لے آؤ گے، كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، تم جنت کی ساری نعمتوں کے بھی مالک اور وارث بن جاؤ گے۔ اب یہ پورا خطاب مختصر خطاب ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پورے عرب کے آنے والے مجلسوں میں ہر ایک کی مجلس میں پہنچتے تھے، ہر قبیلے کے پاس جاتے تھے۔ مینا میں اب تو لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، امیر لوگ تو جاتے ہیں صرف 3 دنوں کے لیے تاکہ ہمیں وہاں کچھ کرنا نہ پڑے، ادھر سے جاتے ہیں سیدھا ہوائی جہاز پر اور وہاں سے جاتے ہیں سیدھا عرفات کے میدان میں، اور وہاں سے اور 10ویں 11ویں 12ویں زیادہ سے زیادہ 13ویں کو واپس آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ڈائمنڈ پیکیج ہے، 15 لاکھ روپے لگاؤ، ہر جگہ آپ کو 5 سٹار ہوٹل ملے گا، کھانے شانے کھاؤ اور 3-4 حج کے ارکان ادا کر کے واپس آ جاؤ، تم حاجی بن گئے۔ اب پہلے لوگ ایسے نہیں کرتے تھے، وہاں مہینوں جا کر قیام کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے، کعبۃ اللہ میں جا کر اپنی پوری زندگی پر وہ نگاہ ڈالتے تھے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، توبہ کریں۔ وہاں اللہ کے پاک گھر میں حرم کعبہ کے اندر وقت گزاریں، وہاں اللہ کے انوار تجلیات
اور اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس میں ذرا ماحول میں وقت گزارے۔ اب اس ماحول میں وقت گزاریں گے تو اس کی تاثیر پیدا ہوگی۔ اس لیے یہاں سے جیسے وہ کہتے ہیں نا بم پروف اور واٹر پروف، جیسے یہاں سے گئے تھے اپنا ذہن لے کر، وہی ذہن لے کر واپس آ گئے، نہ اخلاق بدلے، نہ اعمال بدلے، نہ ذہن بدلا، نہ ایمان میں تقاضے میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی، اور یہ بھاگم دوڑ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اس دور میں لوگ مہینوں سفر کر کے جاتے تھے اور پھر وہاں مہینوں قیام کرتے تھے، 2-2.5 مہینوں کا قیام، محرم تک کا قیام، یہ تو عام سی بات تھی۔ حج کے یہ حرمت والے مہینے شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے عموماً مکہ مکرمہ میں یہ مصروفیات رہتی تھی، لوگوں کا یہاں قیام رہتا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ مکرمہ میں یہ ایسے گزارے ہیں کہ 4 مہینے نہ رات کو آرام کرتے تھے نہ دن کو آرام کرتے تھے۔ ہر وقت ایک قبیلے سے، ایک دو علاقے سے، ایک خیمے سے نکلے تو دوسرے میں پہنچ جاتے، دوسرے سے نکلتے تو تیسرے میں پہنچ جاتے، اب پورا مینا کا میدان، پورے عرفات کے میدان میں اور پورے مزدلفہ کے میدان میں، اور پھر عرب کے اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں تجارتی میلے لگا کرتے تھے۔ حج کے موسم کے علاوہ بھی تجارتی میلے لگتے تھے، لوگ اس میں بھی شریک ہوتے تھے، حج کے موسم میں بھی اور حج کے موسم کے علاوہ بھی وہ لوگ تجارتی میلوں میں آتے۔ اب مکہ مکرمہ یہ عبادت کا مرکز بھی ہے اور کعبۃ اللہ کے اعتبار سے ساری دنیا کے ساری عبادات کا مرکز بھی ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا مرکز بھی ہے، اور پھر یہ حج کا مرکز بھی ہے۔ یہ بہت ساری اجتماعی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ یہاں آ کر انبیاء کی تاریخ سے لوگ آگاہی حاصل کرتے، انبیاء علیہ السلام کے قصے ایک دوسرے کو سناتے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اللہ کے دوسرے نبی، انہوں نے یہاں کیسا وقت گزارا۔ حضور علیہ السلام نے یہ جو 10 سال اعلان عام کر کے دین کا تعارف کرانے کا اللہ کا حکم آیا، تو یہ تو 4 مہینے تو مسلسل اللہ کے پیغمبر رات دن ایک کر دیتے، ہر ایک سے ملتے ہیں اور پہلے انہیں اپنی بات سناتے ہیں، مختصر سی بات، تاکہ بچہ بھی سمجھ جائے، بوڑھا بھی سمجھ جائے، جوان بھی سمجھ جائے، اور پھر جس کو کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، ہر ایک کو مطمئن بھی کرتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، انہیں مطمئن بھی کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، نبوت کا بنیادی ہدف انہیں بتاتے ہیں کہ میں تمہیں دعوت کس چیز کی دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کہو، اب لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ پورے دین کی دعوت کا یہ خلاصہ ہے کہ سارے دین کی دعوت یہ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ یہ زندگی کا رخ بدلتا ہے، یہ دل کا رخ بدلتا ہے، یہ دماغ کا رخ بدلتا ہے، یہ ہر مخلوق سے اور اس کے تاثرات سے نکال کر انسان کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے اس تعلق میں لا کر اسے کھڑا کر دیتا ہے، اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں لا کر اسے کھڑا کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ، تیری زندگی کا رخ بدل جائے گا، تیری زندگی کی تاثیر بدل جائے گی، تیری زندگی کے، تیرے جسم کے ایک ایک ذرے سے ہر جہالت کو یہ نکال دے گا، ہر شرک کو یہ کلمہ نکال دے گا، ہر تاریکی کو یہ کلمہ تیرے اندر سے نکال دے گا، ہر گناہ کی نفرت تیرے دل کے اندر پیدا کر دے گا۔ ایک دفعہ تو صدق کے دل سے پڑھ کے تو ذرا دیکھ، دل کی زبان سے کلمہ پڑھنا۔ ہم تو زبان یہ والی منہ والی زبان سے صرف پڑھتے ہیں نا، نہیں، دل کی زبان سے بھی کلمہ پڑھا جاتا ہے، اصل کلمہ تو دل کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سارے ہمارے اولیاء اللہ
انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے لے کر آج تک جتنے ہمارے علماء ربانیین گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، یہ دلوں میں یہ کلمہ اتارتے تھے کہ دلوں میں یہ کلمہ پڑھ لیا جائے، اس کی محبت پیدا ہو جائے، کلمہ حق کا یہ ایسا اظہار ان کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے کہ یہ ہر مخلوق کے اثر سے غلامی سے نکل جائے۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ کے پیغمبر ہر مجلس میں یہ آواز لگاتے ہیں اور بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، اپنائیت کے ساتھ ان کو اپنے قریب کر کے، خود ان کے قریب ہو کر اور بڑی شفقت اور محبت اور پیار سے انہیں یہ بات سمجھاتے ہیں۔ اس لیے جب یہ کلمہ ان کے دل و دماغ میں اپنا اثر پیدا کرتا ہے تو فرمایا کہ جب یہ کلمہ پڑھ لیا، دین حق کو قبول کر لیا، تو دین میں داخلے کا دروازہ کیا ہے؟ وہ یہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلمہ وہ ہے مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کہ یہ جنت کے دروازے کو جو تالا لگا ہوا ہے اس تالے کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ جو یہ چابی لے لے جنت کا دروازہ کھلوا سکتا ہے۔ مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ، یہ اس کی ضرب ایسی لگے دل پر کہ دل کے اندر سے ہر غیر خدا کا نقش اس کے اندر سے نکل جائے، ہر باطل کی تاثیر اس کے اندر سے نکل جائے، ہر کفر اور ظلم اور شرک کی تاریکیوں اور جرائم اور گناہ کی محبت اور اس کا اثر اور ان کا ربط انسان کے اندر سے ٹوٹ جائے۔ اب یہ ایک اللہ کے رابطے اور رشتے میں آ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی دین حق کی دعوت لے کر آئے، کس دین کے ذریعے سے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ اب سب سے بڑی ذات وہ اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ یہ دین کا پہلا عنوان ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کہ تم نے ہر غیر حق سے اپنا تعلق توڑنا ہے اور ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کا جو تعلق ہے اس پر زوال نہیں، اس پر فنا نہیں، اس پر کوئی تغیر نہیں۔ یہ تعلق ایسا تعلق ہے، یہ تعلق پیدا ہو گیا، انسان ہر آن ہر گھڑی یہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اس کے سوا جس سے تعلق رکھے گا وہ دنیا میں تباہی کی طرف جاتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرما قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ ایک کامیابی کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں، ایک کوئی اور لیڈر سمجھائے، کوئی اور پیر بزرگ سمجھائے، اللہ کے پیغمبر خود ہی کامیابی کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ تملکو بالعرب، پورے عرب پر تمہاری حکومت ہوگی۔ یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کلمے کی طاقت اور قوت سے تمہارے اندر ایسی تنظیم اور ایسی اجتماعیت اور ایسی قوت تم بن جاؤ گے، پورے عرب پر تمہاری حکومت ہوگی۔ یہ پورا عرب یہ تمہاری حکومت کے ماتحت آ جائے گا۔ اسی کو دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی بات ضرورت نہیں، وہ وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کلمہ یہ ہر گھر میں داخل ہوگا۔ اس کلمے کو اللہ عرب کے ہر گھر میں داخل کرے گا۔ بعز عزیز وذل ذلیل، کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا۔ لا یبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ، ہر گھر کے اندر اس کلمے کو پڑھنے والے، اس کا اقرار اور اعتراف کرنے والے لوگ اللہ پیدا کر دے گا۔ کوئی گھر دیہات میں، شہر میں کوئی جھونپڑا بھی ایسا نہیں رہے گا جس گھر سے یہ لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے گی۔ اس لیے ہر گھر میں ہر انسان سے اس بات کا تعارف کروانا یہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے، پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں قیامت تک آنے والے ہر پیدا ہونے والے انسان کو اس کلمہ حق کا تعارف کروانا
یہ پیغمبر کی پہلی بنیادی ڈیوٹی تھی، اور پیغمبر کی ڈیوٹی کے ساتھ پیغمبر پر ایمان رکھنے والوں کی بھی یہ ڈیوٹی ہے قیامت تک کہ وہ ہر ایک کو تعارف کروائیں۔ اب اپنا بچہ پیدا ہو گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے تو فرمایا سب سے پہلے اس کی زبان پر یہی کلمہ جاری کرو، من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ، جس آدمی کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو گیا، فرمایا فقد دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اب فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری کرو۔ ہماری اپنی زبان پر بھی تو کلمہ جاری ہو، ہماری زبان پر بھی تو یہ کلمہ جاری ہو، ہمارا دل اور ہماری زبان اس سے یہی کلمہ نکلے، زبان اور دل اتنی کثرت سے یہ کلمہ پڑھا جائے کہ ان کے دل و دماغ کا یہ تاثیر پیدا ہو جائے کہ وہ ان کی زبان سے سوئے ہوئے ہوں تو کلمہ ہی نہ کر رہا۔ وہ کہتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کو علاج کروانا تھا، ڈاکٹروں نے کہا بے ہوش کرنا پڑے گا، کہا بے ہوش کر دیا، جب بے ہوشی کی دوائی دی بے ہوش ہو گئے، لیکن جیسے ہی بے ہوش ہوئے تو دل نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، زبان سے بھی کلمہ جاری ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ان کا آپریشن نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی حرکت ہی نہیں ختم ہوتی، ہم نے جسم کو سکون دیا، یہ زبان سے بھی بول رہے ہیں اور دل بھی ان کا حرکت میں ہے۔ اب انہوں نے اپنی دل و دماغ اور زبان کو اس کلمہ حق کا اتنا عادی بنا لیا، جسم میں بے ہوشی طاری کر دی گئی عارضی طور پر، لیکن دل اور زبان وہ دونوں کلمہ حق ان پر جاری ہے۔ اب اس کو کیسے روکیں؟ وہ تو رکتا نہیں۔ انہوں نے کہا آپریشن نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو اب یہ جسم کی عادت بھی بن گئی۔ تو پہلے عادت بنتی ہے، اب ہماری زبان کی عادت ہی نہیں، اسی لیے جو لوگ اللہ والوں کے پاس وقت گزارتے تھے تو ان کی عادت میں لا الہ الا اللہ بن جاتا کہ دل پر ضرب لگاؤ لا الہ الا اللہ کہہ کر کہ تمہارے دل سے ہر غیر حق کا نقش ختم ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں، پہلے سب کی نفی ہے اور پھر ایک اللہ کا اثبات ہے، الا اللہ، کوئی دنیا میں الہ اور حاکم نہیں۔ اب نفی عام کر کے پھر اللہ کی الوہیت کا اثبات ہے، الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ جب یہ بندہ یہ کلمہ پڑھے گا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اب اس کلمے کی تاثیر بھی آئے گی، اس کلمے کی تاثیر آئے گی، نتائج کیا نکلیں گے؟ تملکو بی اللہ رب، پورے عرب کے تم مالک بن جاؤ۔ اس کلمے کی حکومت پیدا کرنا یہ مسلمان کی پہلی ڈیوٹی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں مسلمان کسی اور کی حاکمیت کو قبول نہیں کرے گا، صرف ایک اللہ کی حکومت کو قبول کرے گا۔ اس لیے اسلام میں حکومت کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں۔ کوئی دنیا میں حاکم نہیں بن سکتا، ہاں اللہ کا نائب بن سکتا، اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے۔ اب جو اپنے آپ کو خدا کہے، حاکم کہے، اپنے آپ کو بڑا کہے، اب اس کو تو چیلنج کیا جائے گا، اس کی خدائی نہیں چلنے دی جائے گی کہ وہ انسانوں پر خدا بن کر رہے، طاغوت بن کر رہے، سرکش طاقتور بن کر وہ انسانوں کو اپنا غلام بنا کے رکھے۔ اسلام کا پہلا پیغام یہی ہے کہ دنیا میں کسی مخلوق انسانوں میں، دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان سب کو ان ظالموں کی غلامی سے، ان کی حکومت سے آزادی دلائی جائے گی۔ پہلا پیغامی عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہر انسان کی آزادی کا ہے کہ تمہیں دین حق کی بنیاد پر تمہیں دنیا میں آزادی کا تصور دیا جائے گا۔ اب تمہارے فیصلے کوئی شیطان، کوئی فرعون، کوئی قارون، کوئی نمرود، کوئی ابو جہل اور کوئی دنیا کا طاقتور انسان جتنی بڑی بھی طاقت رکھتا ہو، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اس کی کیا طاقت ہے؟
اب اپنے ذہن سے ہر ایک کی طاقت کا روب اور بھوت اتار کے پھینک دو، لا الہ الا اللہ پڑھو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ تملکوا باللہ رب، اب عرب پر کسی کی حکمرانی نہیں چلنے دو گے، تم صرف ایک اللہ کی حکمرانی ہوگی، پورے عرب پر تمہاری حکمرانی ہوگی، اور تم اللہ کی حکمرانی کو دنیا میں قائم کرو گے، صرف عرب پر ہی نہیں۔ وَتَدِينُ لَكُمْ بِالْعَجَمِ، اور سارا عجم تمہارے سیاسی غلبے کو، تمہارے لا الہ الا اللہ کی حکمرانی کو قبول کرے گا۔ رسول اللہ نے ساری زندگی یہ دعوت دی، یہ کلمہ پڑھایا، یہ خطاب عام اور خطاب خاص یہی ہوتا تھا۔ 10 سال مکہ مکرمہ کی ہر مجلس، ہر پہاڑ، ہر دیوار، ہر گھر، ہر خاندان، ہر قبیلے کے اندر اللہ کے پیغمبر نے یہی بات پہنچائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا بها العرب وتدین لکم بالعجم۔ ساری عجم کی حکومتیں یہ تم سے اجازت لے کر تمہارے فیصلوں کو لے کر آگے بڑھیں گی، وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نافذ نہیں کر سکیں گے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہے؟ پارے کلمہ پڑھنے والوں پر دنیا کا ہر ظالم، ہر بدماش اپنا فیصلہ مسلط کرتا ہے، اور ہم قبول کر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہر ظلم اور کفر اور شرک کا اور ہر گناہ کا فیصلہ ہمارے یہاں نافذ ہوتا ہے۔ اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر غیر خدا کا حکم کیوں نافذ ہو جائے اللہ کے ماننے والوں کے ہوتے ہوئے؟ فرمایا فَإِذَا آمَنْتُمْ، اور جب تم ایمان لے آئے، پورا دین قبول کر لیا، یہ کلمہ حق پڑھ کر دین میں داخل ہوئے تھے، اب پورا دین تم اس کو مان چکے ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کنتم ملوکا فی الجنہ، تم جنت کے مالک بن جاؤ گے، جنت کی نعمتوں کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ پوری دعوت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کم از کم اس ترجمے کو تو یاد کر لیں، یہ دین کا یہ تعارف اپنے بچوں کو تو کروائیں کہ رسول اللہ نے 10 سال مکہ کی ہر مجلس میں یہ پیغام سنایا ہے اور یہ سمجھایا ہے۔ آج یہ پیغام ہم بھی سنیں اور سمجھیں، اور اپنی زندگی کو اس دین حق کے پیغام کے تابع لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں کلمہ حق کی اس صدا کا ہمیں منادی بنا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔